الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں آج۔ تلک الرسول فضلنا، یہ رسول ہے تمام، فضیلت دی ہم نے ان کو ایک دوسرے پر، انہی میں سے بعض سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے ان کے بعض کے درجات، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، معجزات، اور تائید کی ہم نے، مدد کی ہم نے پاک روح سے یعنی جبریل امین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تو نہیں لوگ آپس میں لڑتے، وہ لوگ جو ان نبیوں کے بعد آئے، اس کے بعد نہیں لڑتے جب آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں ہدایت کی، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہیں وہ آپس میں لڑتے، نہیں وہ اختلاف کرتے، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو الگ الگ فضیلتوں سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا فرمائے، اور ان رسولوں کے بعد، ان کی تعلیمات آنے کے بعد لوگ اختلاف میں، گروپ بندی میں مبتلا ہو گئے، جبکہ ان کے پاس ہدایت کی واضح نشانی آ چکی تھی۔ تو اختلاف کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن یہ لوگ تعصب پسندی میں آ گئے۔ اللہ چاہتا تو یہ سب لوگ آپس میں لڑتے نہیں، اختلاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے کے لیے کسی پہ جبر نہیں رکھا، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ کی یہ منشا ہے کہ جو چاہے وہ اپنے خود کے آزادی، ارادے کی آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہدایت کو قبول کرے، اور جو نہیں قبول کرے گا، کرنا چاہتا وہ نہ قبول کرے، پھر اس کی سزا وہ پائے گا۔ تو اس آیت میں یہی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ اس میں کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، یہ آیت الکرسی کا پورا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ رہنے والا ہمیشہ، اور قیوم جو ہے وہ اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، وہ کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ نہیں آتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ کون ہے وہ جو سفارش کرے اللہ کے پاس اس کے حضور، اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطے میں لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اللہ کے علم میں سے، مگر جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی علم حاصل کر پاتا ہے انسان اپنی کوشش سے۔ وسیع کرسی السماواتی، پھیلی ہوئی ہے اس کی بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں تھکاتی ہے اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہی ہے جو سب سے برتر اور سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ ہی کائنات کو سنبھالنے والا اور زندہ ہستی ہے۔ نیند کے تو ہے ابتدا اور ایک انتہا، ابتدا میں اونگ آتی ہے نا، پھر نیند آتی ہے، اللہ دونوں سے پاک ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اس کے حضور میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے لوگوں کے آگے کے حالات، ان کا ماضی، ان کا مستقبل، ان کا حال، وہ سب چیز سے واقف ہے۔ انسان اللہ کے علم میں سے کچھ چیز اپنے احاطے علم میں نہیں لے سکتا، اپنی جانکاری میں نہیں لے سکتا ہے، لیکن اللہ جتنا چاہے گا
اتنا ہی وہ علم حاصل کر پائے گا۔ اس کی حکومت، اس کی کرسی، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اور وہی سب سے برتر ہستی اور بہت عظیم ہستی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں زبردستی دین میں، حقیقت میں واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔ پھر جو انکار کرے طاغوت کا اور وہ ایمان لائے اللہ پر، پھر حقیقت میں اس نے تھام لیا، ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، ایک مضبوط سہارا، نہیں ٹوٹنا اس کا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے، ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو جو شخص وہ انکار کرتا ہے طاغوت کا، طاغوت مراد کیا ہے؟ ہر وہ وجود جو حدود بندگی سے نکل جائے یا اس کا ذریعہ بنے، ہر وہ معبود جس کی اللہ کے علاوہ بندگی کی جائے، وہ سب طاغوت ہے۔ اہل ایمان طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو یہ مضبوط رسی، یہ مضبوط سہارا ایسا ہے کہ اس کا ٹوٹنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تو خوب سن رہا ہے اپنے بندوں کو اور خوب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے ان کو گمراہیوں کے اندھیرے سے ہدایت کے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اپنا کارساز سمجھتے ہیں طاغوت کو، وہ طاغوت جو ہے وہ نکالتے ہیں ان کو ہدایت کے نور سے کھینچ کر گمراہیوں کے اندھیرے کی طرف۔ یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے، کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بادشاہ نمرود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے کس طرح سے حجت پیش کی، کیسے اللہ کا تعارف پیش کیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہا نمرود نے، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر بے شک اللہ وہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، پھر تو لے آ اس کو مغرب سے، پھر وہ جو بادشاہ ہے وہ ششد رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، وہ جس نے کفر کیا، اور اللہ وہ نہیں ہدایت دیتا ہے ظالم لوگوں کو۔ ایسے لوگ ہیں جو خود خدائی کی کو تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو معبود اعظم کا مظہر بنا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور پھر ان پر ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا، یا ایک شخص ہے اس کا گزر ہوا ایک ایسی بستی پر، وہ گری پڑی ہوئی تھی اس کی چھتوں پر، انہوں نے فرمایا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ پھر اللہ نے موت دے دی ان کو 100 سال۔ پھر اللہ نے اٹھایا ان کو اور پوچھا کتنا رہے تم اس حالت میں؟ انہوں نے فرمایا رہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ رہا تو 100 سال۔ پھر دیکھ تیرے کھانے کی طرف اور تیرے پینے کی چیز کی طرف، نہیں وہ خراب ہوا ہے، اور دیکھ تیرے گدھے کی طرف، اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، اس گدھے کی جو ہڈیاں ہیں نا اس کی طرف، کیسے ہم جوڑتے ہیں اس کو اور پھر ہم پہناتے ہیں اس پر گوشت۔ پھر جب واضح ہو گیا ان کے لیے تو انہوں نے کہا میں نے جان لیا
بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا، مورخین نے اس کے بارے میں الگ الگ رائے قائم کی ہے، تھوڑا سا خلاصہ میں بتا دوں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا، اس کے بارے میں الگ الگ اختلاف رائے ہے۔ کسی نے حزقیل نبی کا نام لیا ہے، اور کسی نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب ان کا بستی سے گزر ہوا، جب بادشاہ بخت نصر نے پوری بستی تہبالہ کر دی تھی، تو عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ بستیاں پوری الٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ سے فرمایا کہ اللہ ان بستیوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو کیسے یہ آباد ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دے دی، اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا، اور اس زمانے کے اندر کچھ 70 ایئرس 70 سال گزرے تھے کہ پھر سے رونق ہونے لگی، چہل پہل ہونے لگی، اور پوری طریقے سے وہ بستی آباد ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان سے اٹھایا اور پوچھا کہ ان کے پاس کچھ توشہ تھا، انگور اور انجیر وغیرہ، تو وہ خراب ہو گیا تھا، اور ان کا گدھا جو تھا وہ خراب نہیں ہوا تھا، سوری، اور جو ان کا گدھا تھا نا، تو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے ان کے سامنے ہی یہ بعث بعد الموت کا اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ اللہ نے فرمایا، پھر پکڑ لے 4 پرندوں میں سے، پھر مانوس کر لے ان کو اپنی طرف، پھر رکھ دے ہر پہاڑی پر ان کے حصے، پھر پکار ان کو، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ خوب غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ بعث بعد الموت کا دوسرا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے درخواست کی، تو اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لے اور اپنے سے ملا لے، مانوس کر لے، اور پھر ان کو کاٹ کر ان کے ہر حصے پہاڑ پہ الگ الگ جگہ پہ رکھ دیجئے، پھر انہیں پکارو، وہ دوڑتے آئیں گے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اللہ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ سب چیز پر غالب ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو اللہ کے راستے میں، جیسے مثال ایک دانے کی، اگتی ہے اس میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہو جائے مطلب، اور اللہ وہ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس میں 7 بالیاں ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو کتنا ہوا؟ 1 کا 700 ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے صدقات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اور پھر جیسا تم اپنا بچڑا پالتے ہو نا، ویسے میں ان کو پروان چڑھاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ تمہاری ایک نیکی احد پہاڑ کے جتنی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ حالات کے مطابق سے، خلوص دل سے، جیسے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا جاتا ہے اس کے مطابق اللہ اجر دیتے ہیں۔
الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ پیچھے جاتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے احسان جتلانے کے لیے اور نہ تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی انفاق کرنے کے بعد، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دینے کے بعد وہ ایسا نہیں کرتے کہ احسان جتائے جسے دیا ہے یا کسی وجہ سے اس کو تکلیف دے، تو اللہ کے پاس ان کو اجر ملے گا۔ اجر تو ہے لیکن وہ اللہ کے پاس انہیں ملے گا، اور وہ ایسی جگہ جائیں گے جہاں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، وہ جنت ہے۔ قول معروف و مغفرت، ایک دلداری کا کلمہ کہہ دینا اور چشم پوشی کرنا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے پیچھے لگے اس کے اذیت تکلیف پہنچانا۔ اور اللہ تو غنی ہے اور خوب بردبار ہے، اللہ بے نیاز ہونے کے ساتھ تحمل کرنے والا ہے۔ تو اے دولت مندوں، جب تم غریبوں کو پیسہ وغیرہ دیا کرو، ان کی مدد کیا کرو، جو کچھ بھی دیا کرو، اور اگر ان کی طرف سے کچھ ایسا رویہ آئے تو تحمل سے کام لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں باطل کرو، نہیں ضائع کرو تمہارے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ وہ ایسا شخص ہو جائے گا وہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پھر اس کی مثال ایسی ہے، اس کے جو صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہے اور اس پر کچھ مٹی آ پڑے، کچھ مٹی جم جائے اور پھر آ پڑے اس پر تیز بارش، پھر وہ چھوڑ دے بارش اس پتھر کو بالکل چکنا، اور نہیں وہ قدرت رکھتے اس کسی بھی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ایسے کافر لوگوں کو جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، مطلب انہیں اس کا کوئی اجر نہ ملے گا۔ ایک چکنے پتھر پہ جیسے کہ مٹی جم جائے اور اگر بارش آتی ہے تو اس کو بہا لے جائے، تو اسی طریقے سے ان کے انفاق کی مثال ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اصل میں یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں پر ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کو جمانے کے لیے، جیسے مثال ایک باغ کی ہے جو بلندی پر ہے اور آ پہنچے اس پر تیز بارش، اور پھر دے وہ باغ اس کا میوہ دگنا، پھر اگر نہیں وہ پہنچے اس پر تیز بارش، پھر ہلکی پھوار ہی کافی ہو جاتی ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے اور دل کی ثابت قدمی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے اندر پازیٹیوٹی لیتے ہوئے، حالانکہ اس کے پاس اگر تکلیف ہے وہ ابھی نہیں دے سک رہا ہے لیکن پھر بھی وہ دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دیا ہوا اسی کے کام آنے والا ہے، تو اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پھر مجھے دے گا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ بلندی پر ہے اور اس پہ تیز بارش پڑتی ہے اور وہ اپنا پھل ہے جو وہ دگنا دیتا ہے، یعنی اللہ ان کے صدقات کو کئی گنا بڑھاتے جاتا ہے، اور اگر جو بھی ان کی استطاعت ہے زیادہ نہیں تو کم ہی وہ دیتے، جو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ، کیا وہ چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، اس کے لیے تمام پھل، اور آ پہنچے اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد کمزور ہے، پھر آ پہنچے اس باغ پر ایک گولا
ایک بگولا اس میں آگ ہے پھر وہ باغ جل جائے، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ تو کوئی ایسا نہیں چاہے گا نا کہ ایسے وقت میں جس میں اس کو اپنے باغ کے پھلوں کی زیادہ ضرورت ہے، اس کے بچے بھی کمزور ہے، دوبارہ سے اس باغ کو نہیں وہ کر سکتے تیار، اور آگ آ کے جلا دے، تو پتہ چلے انسان کو کہ زندگی بھر اس نے نیکی کی اور پھر ایسا کچھ کر دیا اس نے جس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئی، کسی کو ستا دیا، کسی پہ احسان جتا دیا اور دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ تو کوئی چاہے گا ایسا کہ جب نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی آخرت میں تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، انہیں کچھ نہیں ملے گا، اور نہ موقع ہی ایسا ہوگا کہ دوبارہ سے وہ کوشش کر کے عمل کر کے اپنے لیے نیکیاں حاصل کر سکیں۔ تو یہ آیتوں میں بہت غور و فکر سے کام لینا ہے۔ 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایک تو احسان نہیں جتلانا، کسی کو اذیت نہیں پہنچانا، اور دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں نہ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو کمایا تم نے، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہیں تم ارادہ کرو گھٹیا چیزوں کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم لینے والے اس کو مگر کہ تم آنکھ موند کر لے لو اس میں، اور جان لو بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے اور اپنے آپ میں ہی قابل تعریف ہے۔ یعنی کہ اللہ کے راستے میں پاک چیزیں خرچ کرو، جس میں جو زمین نکال رہی ہے، اور خراب گھٹیا چیزوں کا ارادہ مت کرو دینے کا، کہ اگر وہی چیز تمہیں دے دی جائے نا تو تم آنکھ بند کر کے لے لو تو لے لو، ورنہ تم بھی نہ لو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اور اپنے آپ میں ہی قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی چیزیں مت دیا کرو۔ ایک واقعہ میں نے ایسا پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک عام والے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں مجھے دو۔ تو اس نے سڑا ہوا ایسا آم جو تھا وہ دیا اس شخص کو، پھر اس نے اپنے بیگ میں سے کچھ پیسے نکالے اور کہا لو اب یہ پیسہ لے کر مجھے دے دو۔ تو اس نے اچھا آم نکال کے دیا، تو دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اس نے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ دیکھ اس نے مجھے کیا دیا اور تجھے کیا دیا۔ یہ اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیزیں دیا کرو، پاک چیزیں دیا کرو، جو تم خود پسند کرتے ہو وہ چیزیں دیا کرو۔ اللہ تو خود بے نیاز ہے، اللہ کو تھوڑی ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ میں وہ خود قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان وہ ڈراتا ہے تم کو فقیری سے، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ حکم دینا مراد وہی راہ سجھانا، تو وہ راہ سجھاتا ہے تم کو بے حیائی کی، اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا جو اس کی طرف سے حاصل ہوگی، اور فضل کا، اور اللہ تو وسعت والا ہے اور خوب جانتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ غریبی سے ڈراتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے کہ اتنا سب کچھ دے دو گے تو تمہارا کیا ہوگا، حالانکہ وہ بے حیائی کے کاموں میں بے ذریع لوگ پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں، تو وہ اس چیز کی طرف اکساتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو تمہارا جو پیسہ ہے وہ تمہارے لیے اپنی بینک میں تم جمع کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ کئی گنا تم کو بڑھا کر دے گا، جس سے تمہیں مغفرت حاصل ہوگی اللہ کی، اور اللہ کا فضل نصیب ہوگا۔ اللہ تو واسع ہے، وہ کشادہ ہے، ہر چیز پر اس کا علم پھیلا ہوا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت دانائی جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے دی گئی حکمت صحیح سمجھ بوجھ پھر حقیقت میں اسے دیا گیا بہت زیادہ خیر، اور نہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں لیکن عقل والے ہی۔ یعنی یہ حکمت ہے نا کہ انسان اپنی تھوڑی سی زندگی کو، یعنی آنے والی ایک لمبی زندگی، ابدی زندگی کے لیے، یہ تھوڑی سی جو چھوٹی سی زندگی کو انسان اس میں
اپنی آخرت کے لیے جمع کرے، یہ حکمت ہے، اور حکمت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، حکمت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچ، یا تم نظر مانتے ہو کوئی بھی نظر، پھر بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ یعنی جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو نظر مانتے ہو کوئی نظر، یعنی شریعت کے مطابق کوئی ایسی چیز کی نظر، خیرات وغیرہ کی یا کسی نیکی کے کام کی، تو اس کا پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ ہر عہد کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ حالانکہ منت ماننے کو اسلام نے محتسن قرار نہیں دیا ہے، لیکن منت ماننے والا ایک عہد کرتا ہے نا اپنے رب سے، تو عہد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہر عہد کے متعلق پوچھا جائے گا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو وہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے، اور اگر تم چھپاؤ اس کو اور تم تو اس کو محتاج کو، پھر وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری خطاؤں کو، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر صدقہ ہے تو وہ ظاہر کر کے دیا جائے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، تو نیتوں سے تو اللہ واقف ہے نا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو گے محتاجوں کو تو بہت زیادہ بہتر ہے، اس میں ریاکاری کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیسا علیک ہداہم، اور نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی خیر پھر تمہاری نفس کے لیے ہی ہے وہ، اور نہیں تم خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی خیر وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف، اور تم پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ یعنی جو کچھ خرچ کرتے ہو اپنی نفس کی بہتری کے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بہترین اجر کے ساتھ آخرت میں اسے لوٹائیں گے۔ للفقراء الذین احصروا، محتاجوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، وہ لوگ جو گھر گئے ہیں اللہ کے راستے میں، نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں زمین چلنے پھرنے کی، زمین میں یعنی سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور گمان کرتے ہیں ان کے متعلق نادان لوگ، نا واقف لوگ، کہ وہ دولت مند ہے، سوال کے ان کے بچنے کی وجہ سے، تو پہچان لینا ان کو ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کے چہرے کے جو مارکس ہے اس سے پہچان لینا، نہیں وہ سوال کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی خیر پھر بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور نزول قرآن کے وقت ایسے لوگ تھے اہل صفا، یہ دولت مند لوگ ہیں نا، یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، خوددار لوگ ہیں، تو قرآن نے بتایا ان کو تم ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کی خودداری اور پردہ داری کرو، کا لحاظ کرو، اور کوشش کرو ان کو پہچاننے کی، اور ان کے پاس تم خود پہنچو، تم یہ نہیں سوچو کہ وہ عام جو لوگ مانگتے ہیں اس کی طرح تمہارے پیچھے پڑ پڑ کر مانگیں گے، وہ بھی ضرورت مند ہے، لیکن جو ناواقف ہے، یہاں جاہل مراد وہی ہے کہ جو دولت مند لوگ بے خبر ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، تعفف کا مطلب ہے خودداری، ان کے خودداری کی وجہ سے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تو انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے اور ان تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچا دے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار،
وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو رات اور دن، چھپ کر اور اعلانیہ، پھر ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر جیسا وہ کھڑا ہوتا ہے ایک شخص خپتی کر دیا ہے، حواس گم کر دیے ہیں اس کے شیطان نے چھو کر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ در حقیقت تجارت جیسے سود ہے، اور حلال کیا اللہ نے تجارت اور حرام کیا ہے اللہ نے سود کو۔ پھر جو شخص آ چکی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر اگر وہ رک گیا، باز آ گیا، پھر اس کے لیے جو پہلے گزر چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو دوبارہ کرے گا پھر یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو سود خور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر وقت اپنے مال کو بڑھانے کے خبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی اپنی قبروں سے، یا اللہ جب ان کو اٹھائیں گے تو ایسے ہی ان کے حواس گم ہوں گے، وہ ہر وقت اپنے پیسے کے بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، اسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں رہتی ہے سود خور کو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے، جیسے تجارت میں نفع ہے ویسے سود میں بھی ہے، تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، تجارت میں تو نفع نقصان دونوں ہوتا ہے، لیکن سود میں کیسا ہے کہ اصل مال تو دھرا ہی رہ جاتا ہے، بیچارہ غریب جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے اور پھر سود اس پہ بڑھتا چلا جائے تو اصل تو دھرا ہی رہ جاتا ہے، اور اس کے اوپر اور وہ منافع کماتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نصیحت آ گئی ہے نا، اب رک جاؤ، سود مت لیا کرو، قرض دے دیا کرو۔ تو آگے اس کے بارے میں آیت آئے گی 282 میں۔ اب جو لے چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد دوبارہ کرے گا تو وہ آگ والا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے اللہ، گھٹا دیتا ہے اللہ سود کو، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہے ہر ایک ناشکرے اور گنہگار کو۔ یہاں کفار مراد ہے، ناشکرہ حق تلف، لوگوں کی حق تلفی کرنے والا، گنہگار انسان، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سود میں کوئی برکت نہیں رکھتے اور اللہ صدقات میں برکت رکھتے ہیں، تو لوگوں کی مدد کر دیا کرو صدقات کے ذریعے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے ہیں اچھے اچھے، اور انہوں نے قائم کی ہے نماز، اور انہوں نے دی ہے زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اجر میرے پاس ہے، اور تم کو جب جنت میں چلے جاؤ گے تو کوئی خوف مستقبل کا لاحق نہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ستائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے، اگر تم ہو ایمان والے۔ جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے نا، اب چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں تم نے کیا، پھر اعلان سن لو لڑائی کا، جنگ کا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اگر تم توبہ کر لو، پھر تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہیں تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اگر تم سود لینا نہیں چھوڑو گے، جو سود سے باقی رہ گیا اب اسے جانے دو۔ اگر تم سود کے معاملے میں اس طریقے سے کوتاہی کرو گے اور اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑی وعید ہے اس میں، آیتوں میں۔ اور اگر توبہ کر لو گے نا تم، تو تمہارا جو اصل مال ہے نا وہ تم لے لو، تم کسی پہ ظلم مت کرو سود لے کر، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی تمہیں نہ ملے۔
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ مقروض تنگ دست، پھر مہلت دینا اسے کشادگی ہونے تک، میسرت یعنی اس کے ہاتھ کھل جائے، فراخی ہو جائے، جب تک کہ اسے مہلت دو۔ اگر تم صدقہ کر دو نا تو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم ہو جانتے، یعنی اگر کوئی قرض دار تنگ دستی کی حالت میں ہے تو جب تک کہ اس کی کشادگی نہیں ہو جائے، فراخی نہیں ہو جائے، اس کو مہلت دینا ہے۔ اگر صدقہ کر دو گے تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے تو یہ کرنا بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور وہ سب نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہ قرض کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے بڑی آیت ہے یہ قرآن کی۔ نہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب قرض کا معاملہ کرو تم، کسی ادھار کا معاملہ کرو تم، تدائن تم ہے قرض کا ادھار کا معاملہ کرنا، تو ایک مقررہ وقت تک کرنا ہے، پھر اس کو لکھ لیجئے، چاہیے کہ اس کو لکھ لے، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کاتب انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، کہ چاہیے کہ وہ لکھ دے اور املا کرائے مراد لکھوائے، اللہ سے وہ جو اس شخص پر حق ہے یعنی قرض لینے والا، اور وہ چاہیے کہ ڈرے اللہ، اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور نہ وہ کمی کرے اس قرض میں سے کچھ بھی، یعنی لکھوانے میں کمی نہ کرے جو قرض لے رہا ہے۔ پھر اگر ہے وہ جو اس پر حق یعنی قرض لینے والا وہ نہ سمجھ ہے یا بہت کمزور ہے، اور وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ لکھوائے، املا کرائے، پھر لکھوا لے اس کا سرپرست، اس کے گارڈینس انصاف کے ساتھ میں، اور گواہ کر لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، پھر اگر نہیں وہ 2 مرد ہو، پھر 1 مرد اور 2 عورتیں اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے، اگر کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، یعنی عورت میں سے 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے، پھر یاد دلائے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب انہیں بلایا جائے، اور نہیں تم سستی کرنا کہ تم لکھ لو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مقررہ وقت تک، یعنی ایک وقت مقررہ تک کے لکھنا ہے کہ قرض کبھی تک ادا کیا جائے گا، چھوٹا اور بڑا جو بھی قرض ہے اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ زیادہ انصاف پسند ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ زیادہ مضبوط ہے، درست ہے گواہی کے لیے کہ تم کو شک نہ ہو۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر کہ ہو تجارت حاضر، تم پھیر بدل کرتے ہو اس کو تمہارے درمیان، یعنی سامان کچھ لیا اور ترنت پیسہ دے دیا، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نہیں تم پر گناہ کہ نہیں تم لکھو اس کو، اور گواہ بنا لو جب تم سودا کرو، جب لین دین کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لو، سودے کا معاملہ کرنا ہے کسی چیز کے لینے کا تو گواہ بنا لینا۔ تو جب لین دین کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے کہ تم نے کیوں لکھا، اور نہ گواہ کو ستایا جائے۔ اور اگر ایسا تم کرو گے یعنی تم لکھنے والے کو ستاؤ گے یا گواہ کو ستاؤ گے تو بے شک یہ نافرمانی ہے تمہاری۔ ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہ سکھاتا ہے تم کو اللہ، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آیتیں بڑی تفصیل طلب ہے، تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی کہ اگر تم لکھنے والے اور گواہ کو ستاؤ گے۔
تو قرض کے معاملے میں ان تمام چیزوں کا احتیاط ضروری ہے کہ قرض کو جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، قرض دینے والا لینے والا دونوں ساتھ میں رہیں۔ پہلے کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم رہا کرتے تھے نا، تو اس کے لیے قرض کے لکھوانے کے لیے کاتب کی ضرورت پیش آتی تھی، تو جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے وہ اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے وہ نہیں کرے، انکار نہ کرے، اور پھر جو قرض لینے والا ہے وہ لکھوانے کے ٹائم پہ کوئی کمی نہ کرے، اور اگر پھر دو گواہ بھی کر لینا ہے تو 2 گواہ مردوں میں سے، اور اگر مرد 2 نہیں ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، کیونکہ اگر ایک عورت بھول جائے گی دوسری یاد دلا دے گی، تو کوئی بھی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو اس میں گواہ بنا لینا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر اور نہیں تم پاؤ لکھنے والا، پھر رہن میں رکھ دینا، گروی رکھ دینا اس کے قبضے میں دے کر جس سے قرض لینا ہے۔ پھر اگر امن میں آ جاؤ تم، پھر اگر بھروسہ کرے تم ایک دوسرے کا، پھر چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص بھروسہ کیا گیا جس پر اس کی امانت، یعنی کہ اگر سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا ہے اور قرض کی ضرورت پیش آ گئی ہی ہے، تو کوئی چیز رہن میں رکھ کر قبضے میں دے کر کوئی بھی ایسا سامان وغیرہ قرضہ لے لیا جائے۔ پھر اگر انسان بھروسہ کرے تو جو امانت ہے نا رہن کی، وہ انسان کے پاس ایک بطور امانت ہے، اور اس کا حق اس کا ادا کرنا جس نے قرض دیا ہے، اس نے جو رہن رکھا ہے اس پہ واجب ہے، اور اپنے رب اللہ سے وہ ڈرتا رہے۔ اور نہیں تم چھپاؤ گواہی کو، اور وہ جو چھپاتا ہے اس گواہی کو پھر بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہاری نفس میں ہے یا تم چھپاؤ اس کو، حساب لے گا تمہارا اس کا اللہ، پھر وہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ہیں، حدیثوں میں اس کی کافی اس کے بارے میں آتا ہے، میں پڑھ کر سنا دوں گی۔ ایمان لائے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لے آئے، ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم فرق کرتے ہیں ان رسولوں کے درمیان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا سن لیا ہم نے اور اطاعت کرتے ہیں ہم، اللہ تیری بخشش چاہیے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف تو لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں ذمہ داری ڈالتا ہے اللہ کسی بھی نفس پر مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس نفس کے لیے جو اس نے کمایا ہے، اور اس نفس پر اس کا وبال ہوگا جو اس نے کوئی گناہ کمایا ہے۔ اے ہمارے رب نہیں تو پکڑ کرنا ہماری اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اے ہمارے رب نہیں تو ڈال ہم پر بوجھ جیسا جو ڈالا تو نے اس بوجھ کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب نہیں تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی طاقت نہیں ہے ہمارے لیے اس کی، اور معاف کر دے ہم سے اور بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پھر مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ سورہ بقرہ ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس کی فضیلت۔ یہ دونوں آیتوں کی حدیث سنیے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں
آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے میں دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، تو جو چیز زمین کی طرف چڑھتی ہے نا وہ یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے اوپر لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے تو وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے ہوتی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی ہے، 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ ابھی ہم سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جیسے زیادہ تر یہودیوں کا ذکر تھا نا، تو سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 200 آیت ہے، اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں 286 آیت ہے سوری، اور اس کے 20 رکوع ہے آل عمران کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں معبود سوائے اسی کے، اور وہ زندہ رہنے والی ہستی ہے اور لوگوں کو قائم رکھنے والی ہستی ہے، تمام مخلوقات کا قائم رہنے والا اللہ ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کیا کتاب حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرنے والی قرآن، جو اپنے آگے کی کتابوں کی تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کرنے والا قرآن اللہ نے نازل فرما دیا، اور اس نے اتارا تورات کو اور انجیل کو من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہدی للناس، ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس نے اتارا فرقان یعنی قرآن اتارا جو صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے اور ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا، یعنی اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اور جو بھی لوگ اس کی دی ہوئی تعلیمات کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ پھر ان سے انتقام لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، بے شک اللہ نہیں وہ چھپتا ہے اس پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم، اور وہی جو ہے وہ صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسا وہ چاہتا ہے، نہیں معبود کوئی مگر وہی ہے، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی جس نے اتاری کتاب آپ پر، کتاب قرآن، اس میں آیتیں محکمات ہے، وہ اصل کتاب ہے، وہ کتاب کی جڑ ہے، وہ اصل کتاب ہے، اور دوسری آیتیں متشابہات ہے، پھر رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، پھر وہ پیچھے لگتے ہیں، جو متشابہ ہے اس میں، وہ چاہتے ہیں فتنہ، اور وہ چاہتے ہیں اس کی حقیقت، اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں اس کی حقیقت، اس کا مطلب، مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو مضبوط ہیں، پکے ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، تمام اللہ کے پاس، تمام ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت پکڑتے ہیں لیکن عقل والے ہی۔ تو 2 قسم کی آیت ہے قرآن میں، ایک کا جو حکم ہے، جو آیتیں ہیں بالکل واضح ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں جو بتاتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے۔ دوسری متشابہات ہے جو آخرت کے غیب سے تعلق رکھتی ہے،
ہے نا. تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، جو ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو اس طریقے سے فتنہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو ہٹا دے، دور کر دے. تو اس کی جو حقیقت ہے، جو متشابہات کی حقیقت ہے، وہ اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اور جو مضبوط علم میں ہے، جو اپنے علم میں پکے ہیں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ متشابہات اور محکمات دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. جو نصیحت و عقل والے ہی پکڑ حاصل کرتے ہیں. رب وہ دعا کرتے ہیں، یہ جو راسخون فی العلم ہے، علم میں پکے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہیں تو پھیرنا ہمارے دلوں کو اس کے بعد جب تو نے ہدایت دے دی ہے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے تیرے پاس سے رحمت، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے. ربنا انکا جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے، نہیں شک ہے اس کے آنے میں، بے شک اللہ نہیں وہ خلاف کرتا ہے اپنا وعدہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، اللہ کے سامنے کچھ بھی. یہی لوگ وہی آگ کا ایندھن ہونے والے ہیں. کافی لوگوں کے نہ مال کام آنے والے ہیں نہ اولاد، لیکن ایمان والوں کے لیے یہی مال کام آئیں گے اور یہی اولادیں کام آئے گی اگر انہوں نے ان کو اچھی تربیت دی، ایمان کے راستے پہ چلایا ہے. کداب آل فرعون، ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا. یعنی جو مکہ کے قریش کے لوگ ہیں، اگر یہ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے، جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کا بھی حال فرعون والوں کی طرح ہوگا. اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فرعون والوں سے پہلے جو بھی لوگ تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ شدید پکڑ کرنے والا ہے. قل الذین کفروا، کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کر دیا، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی ہار جاؤ گے، اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب غزوہ بدر پہ کچھ تبصرہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین، حقیقت میں ہے تمہارے لیے نشانی. یہ کافروں کے لیے ایک واقعہ نشانی تھا، بطور عبرت تھا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. جیسے طالوت علیہ السلام کے ساتھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 313 ہی لوگ بچ گئے تھے. اسی طرح غزوہ بدر میں بھی صحابہ کی تعداد اتنی ہی تھی. تو حقیقت میں ہے تمہارے لیے نشانی دو جماعتوں میں، آپس میں جب ان کے مدبھیڑ ہوئی، ایک جماعت وہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں اور دوسری کافر تھی. وہ کافر دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا، وہ دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو دگنا تاکہ ان کی ہمت آگے نہ بڑھے، اور بالکل آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ کا ایک معجزہ تھا. اور اللہ وہ مدد کرتا ہے، وہ سپورٹ کرتا ہے اپنی مدد سے جسے وہ چاہتا ہے. بے شک اللہ، بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت ہے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، سجا دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات، شہوات یعنی مرغوب چیزوں کی محبت. ان کی فہرست بتائی گئی ہے کہ عورتوں میں سے، اور بیٹے، اور ڈھیروں خزانے سونے کے اور چاندی کے، اور جو گھوڑے نشان زدہ یعنی اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اور مویشی اور کھیتیاں. یہ فائدہ دنیاوی زندگی کا ہے، اور اللہ اس کے پاس
بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس ہے نا، اس کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ سرفہرست آتے ہیں عورتیں، بیٹے اور خزانے، سونے کے، چاندی کے اور عمدہ قسم کے گھوڑے آجا جو سواریاں ہیں اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مویشیاں اور کھیتی، کیونکہ عرب کے لوگ مویشی اور کھیتی ان کے مال کی طرح وہ اس کو سمجھتے تھے۔ تو یہ تو دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہے اور لوگوں کو اس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن وہ سب محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے، ایک حد میں رہ کر صحیح طریقے سے۔ کل اُنَبِّئُکم، آپ کہہ دو کیا میں خبر دوں تم کو اس سے بھی بہتر، جو پچھلی آیت نمبر 14 میں بیان ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس وہ جنت ہے، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور پاک جوڑے ہوں گے اس میں، اور اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور اللہ خوب دیکھتا ہے بندوں کو۔ یعنی یہ سب چیزیں تو ہے، لیکن انسان تقوی کی زندگی گزارے، گناہوں سے بچتے ہوئے، تو اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور جنت ہمیشہ رہنے کا مقام ہوگا، اور اس میں پاک جوڑے ملیں گے، اور سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ الذین یقولون ربنا، تقوی والے لوگوں کی یہاں پہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں، یعنی دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، پھر بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ صبر کرنے والے، سچے اور فرما برداری کرنے والے، اور خرچ کرنے والے، اور استغفار کرنے والے رات کی گھڑیوں میں۔ یہ حامل قرآن کا بیان ہے کہ متقین لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے، وہ اس کردار کے حامل تھے، صبر کرتے تھے، ہر موقع پر ثابت قدم رہتے تھے، اور صادقین ان کی صفات ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور استغفار کرنے والے، اسحار یعنی سحری کے وقت، سحری کے وقت استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، گواہی دی اللہ نے، اللہ خود گواہی دیتا ہے، بے شک وہ نہیں معبود سوائے اس کے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اولو العلم بھی قائم ہے انصاف پر، یعنی وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں معبود سوائے اس کے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد جو آ گیا ان کے پاس علم، ضد کی وجہ سے زیادتی کرنا چاہتے تھے وہ آپس میں، اور نہیں انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اور جو بھی انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا، پھر بے شک اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا۔ یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کیے وہ دین اسلام ہی تھا، اللہ نے کوئی یہودی اور کوئی نصارہ ایسا کوئی دین نہیں بنایا ہے۔ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی نا، انہوں نے جب علم آ گیا ان کے پاس، قرآن آ گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اصل میں وہ ایک دوسرے کی ضد میں ایسا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے، آخری کتاب ہمارے اندر کیوں نہیں آئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ اختلافات ان کے ایسے نہیں تھے کہ انہیں صحیح اور غلط پتہ نہیں تھا، پورا علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ضد کی وجہ سے کیا ہے۔ تو جو بھی قرآن پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، تو اللہ کو ان کا حساب چکانے میں کچھ وقت نہ لگے گا۔ وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پھر اگر وہ بحث کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اہل کتاب،
دین کے معاملے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرے تو پھر آپ کہہ دو کہ میں تو فرما بردار ہو گیا، میں نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے، ہاں، اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حوالے کر چکے اپنے آپ کو۔ اسلمت وجہیہ للہ، یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب، اور امیوں سے بھی کہو کیا تم اسلام لے آتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے پھر حقیقت میں وہ ہدایت کو پا لیں گے، اور اگر وہ پلٹ جاتے ہیں پھر در حقیقت آپ کے ذمے تو پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ یعنی اگر اہل کتاب حجت کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ لوگ بھی۔ اور اہل کتاب سے کہو، اور جن امی ہے یعنی اہل عرب سے، کہ کیا تم اسلام لے آتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ اسلام نہیں لے آتے ہیں آپ کا صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اور وہ قتل کر دیتے ہیں نبیوں کا بغیر حق کے، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، پھر خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ تو یہ اہل کتاب میں سے پہلے یہود بہت زیادہ جرم میں بڑے ہوئے تھے، نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، کسی رسول پر کبھی کوئی قوم ہاتھ نہیں ڈال سکے، لیکن نبیوں کا قتل ہوا اور ناحق ہوا ہے، اور ان لوگوں کا بھی قتل کر دیتے تھے یہ لوگ جو انصاف کا حکم دیتے تھے، کیونکہ ان کی تعلیمات ان پر بڑی گراں گزرتی تھی، کیونکہ ان کے اندر دنیا پرستی سما چکی تھی۔ تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یعنی قتل تو سنگین چیز ہے ہی نا، لیکن نبیوں کا قتل کرنا تو کتنی سنگین بات ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا حصہ کتاب میں سے، یعنی یہ تورات والے تھے، انہیں بلایا جاتا تھا اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے ان کے درمیان، پھر پلٹ جاتا تھا ایک گروپ ان میں سے اور وہ اعراض کرنے والے، یعنی ان کے جھگڑے کو چکانے کے لیے، جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو ایک گروپ ان میں سے پھیر کر چلا جاتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے وہ ایسا کرتے تھے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے دن، اور وہ دھوکے میں پڑ گئے ان کے دین کے معاملے میں، اس وجہ سے جو وہ گھڑتے تھے نا اس وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ گئے، تو ان کو ان کے دین کے بارے میں جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے تو اس وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ گئے، ان کے گھڑے ہوئے خود ساختہ بدعت جو تھی ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا، تو انہوں نے جو بھی کچھ گھڑا اس وجہ سے دین کے معاملے میں یہ دھوکے میں پڑ گئے، اور یہ کہنے لگے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، گنتی کے دن چھوئے گی، لیکن کیونکہ ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، یہ دھوکا ہو گیا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا حال ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن کے لیے، نہیں شک اس کے آنے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی ہے، اور ان پر نہیں ظلم کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ تمام بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں تمام خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیجئے، آپ یہ دعا کیجئے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ حالات کیسے بھی ہے تمام بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اور وہ جسے چاہے
بادشاہی سے نواز دے اور جسے چاہے اس سے بادشاہی چھین لے، اور جسے چاہے اللہ عزت سے نواز دے اور جسے چاہے اللہ وہ ذلت عطا فرما دے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب خیر ہی خیر ہے، اللہ تمام خیر کا مالک ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ نکالتا ہے زندہ مردہ سے، اور وہ نکالتا ہے مردہ زندہ سے، اور وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب۔ تو یہ آپ کہہ دو کہ اللہ تو ہی ہے جو رات داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ مردہ سے۔ یعنی انڈے سے مرغی کیسے نکلتی ہے؟ تو کوئی چیز زندہ نکلتی ہے ایک مردہ چیز سے، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ زندہ سے، اور تو ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی بغیر گمان رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہیں بنائے ایمان والے لوگ کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے گا یہ پھر نہیں اللہ سے اس کا کچھ تعلق، مگر کہ تم بچاؤ کرو ان سے اپنا کچھ بچاؤ کرنے کے لیے۔ یعنی اگر وہ ایسے کافر نہیں ہیں جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری کچھ صلح ہوئی ہے، کچھ ٹریٹی ہے، تو اس کو بجا لاؤ، تقوی اختیار کرتے رہو، اپنے بچاؤ کا سامان کرتے رہو، تم اپنی طرف سے کوئی پہل نہ کرو۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ جو لوگ بھی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ منافق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ کی طرف تو تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ بتا دے گا تم کیا کرتے رہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ ان سے کہہ دو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے اور اس کو ظاہر کرو، جانتا ہے اس کو اللہ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس، اس دن پائے گی ہر نفس جو اس نے عمل کیا کوئی بھی خیر وہ حاضر پائے گی، اور جو اس نے عمل کیا کوئی برا وہ بھی حاضر ہی پائے گی۔ وہ چاہے گی نفس کاش کے اس کے درمیان اور اس کے ان برے عملوں کے درمیان ایک لمبی دوری ہو جائے۔ وہ ڈرا رہا ہے اللہ تم کو اپنی ذات سے، اور اللہ شفقت رکھنے والا ہے بندوں پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر سب چیز واضح کر دی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے تمہارے لیے۔ تو آج تو برائی سمجھ نہیں رہے ہو نا، لیکن جب برائی کو سامنے پا جاؤ گے تو سوچو کہ کاش اس برائی اور میرے درمیان ایک لمبی مدت ہو جاتی، اور مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، پھر پیروی کرو میری، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ نبی کی پیروی کرو، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ تمہاری گناہ بھی معاف کر دے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر وہ پلٹ گئے پھر بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا ایسے کافر لوگوں کو جو اللہ کے رسول کا کہا نہیں مانتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ اس نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان پر اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ وہ اولادیں ہیں ایک دوسرے کی، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس قالت امرات عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام حدیث میں آتا ہے عمران بن ماتان۔ تو جب
مریم علیہ السلام کی امی عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب انی نظرت لک، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تجھے وہ تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، آزاد کر دیتی ہوں، پھر تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی نا تو مریم علیہ السلام کے جو والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے راستے میں اسے وقف کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام اس سے نہ لوں گی۔ تو میری یہ جو منت ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنا اس کو، یعنی ان کی امی نے پیدا کیا مریم علیہ السلام کو، وہ بولی ہے میرے رب انی وضعتها، بے شک پیدا کیا میں نے اس کو لڑکی، میں نے جنا اس کو لڑکی ہے وہ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، جو اس نے جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہیں ہے لڑکا جیسے کہ لڑکی، بیٹا بیٹی ایک جیسے نہیں ہے، دین کی دعوت کے لیے انہوں نے یہ سوچا تھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور میں پناہ میں دے رہی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولادوں کو بھی شیطان مردود سے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ فَتَقَبَّلَهَا، پھر قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بہترین قبول کرنا، اور نشو و نما کی اس کی پرورش کی، اس کی بہترین پرورش، اور کفالت میں دیا، سپرد کر دیا اس کو مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ جب بھی داخل ہوتے ان کے سامنے، مریم علیہ السلام کے سامنے زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی ان کی گوشہ نشینی کی جو جگہ تھی نا، ان کا پرائیویٹ چیمبر، وہاں پہ جب زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تو وہ پاتے ان کے پاس رزق۔ رزق سے مفسرین کیا دو مراد ہے، یعنی آسمانی صحیفے بھی ہے اور بغیر موسمی فروٹس وغیرہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو زیادہ آسمانی صحیفوں سے ہی متاثر ہوتے ہیں نا۔ تو پوچھا ہے مریم، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا ہے مریم کہاں سے تیرے پاس یہ آیا؟ وہ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر گمان کے۔ ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، کہا ہے میرے رب عطا کر مجھے تیرے پاس سے پاک اولاد، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر پکارا ان کو زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں۔ انہوں نے پکار کر کہا بے شک اللہ وہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی، یہ تصدیق کرنے والے اللہ کے کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہ سید ہوں گے، اور سید یعنی سرداری ہوگی ان کے اندر، لیڈرشپ کوالٹی ہوگی، اور نفس کو قابو میں رکھنے والے پاک ہوں گے، اور یہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے مجھے لڑکا، اور حقیقت میں پہنچ گیا میں بڑھاپے کو، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، کہا زکریا علیہ السلام نے میرے رب بنا دیجئے میرے لیے ایک نشانی، کہ جو بچہ ہے اس کے آنے کے وقت کا نشانی بنا دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نشانی ہے کہ نہیں تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے کرے گا، اور ذکر کرتے رہنا تیرے رب کا کثرت سے، اور تسبیح کرتے رہنا شام اور صبح کو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاک کر دیا ہے تجھ کو،
اور چن لیا ہے تجھ کو تمام جہان کی عورتوں پر، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم فرما برداری کر تیرے رب کے لیے، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز کا یہاں پہ ذکر ہے، کیونکہ وہ بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں گوشہ نشین تھی نا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کر رہے ہیں اس کی آپ کی طرف، اور نہیں آپ تھے ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے ان کی کلمے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، اور نہیں آپ تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں اس بات کو لے کر جھگڑ رہے تھے۔ مریم علیہ السلام کی کفالت کا معاملہ تھا نا، تو یہ پین کو اس طریقے سے انہوں نے دریا میں ڈالا، اور جس کا پین اوپر آ گیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب ایسا معاملہ کیا، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا جو وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے بطور قرآن پین کو ڈال رہے تھے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ وہ خوشخبری دیتا ہے تم کو ایک کلمے کی اس کی طرف سے، ہے نا، اللہ کا کلمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے کلمے کی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ ان کے کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے۔ نام ہوگا اس کا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم، مسیح جو ہے وہ ان کا لقب ہے، عیسیٰ ان کا نام ہے، ابن مریم ان کی کنیت ہے۔ وجیہن با آبرو فی الدنیا، اور آخرت میں با آبرو ہوں گے وہ، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ خرق عادت کے خلاف ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش ہوئی، تو وہ با آبرو دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ اللہ کے قریب کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں اور صالحین میں سے، جیسے جھولے میں بات کی وہ تو سورہ مریم میں آئے گا، اور ادھیڑ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے نا، تو جب وہ بات کریں گے اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، کہا مریم علیہ السلام نے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے مجھ کو بیٹا، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے۔ کہا اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ، فرمایا فرشتوں نے فرمایا اسی طرح اللہ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا پھر در حقیقت کو کہتا ہے اس کام کے لیے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا، یعنی تورات کو منسوخ نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی اور کتاب بھی سکھائے گا، مراد یہاں قرآن ہے، اور حکمت کی باتیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف وہ آئیں گے۔ انی قد جئتکم، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور انہی کے کلمات ہیں یہ، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناؤں گا تمہارے لیے پرندہ، بناؤں گا مٹی سے جیسے صورت پرندے کی، پھر پھونک مار دوں گا اس میں، پھر وہ ہو جائے گا اڑنے والا پرندہ، اللہ کے حکم سے ہوگا یہ، اور میں اچھا کر دوں گا جو جنم سے اندھا ہے اور کوڑی کو، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایسے 4 لوگ تھے جن کو وہ اللہ کے اذن سے انہوں نے زندہ کیا، اللہ عالم۔ اور میں خبر دوں گا تم کو، میں بتا دوں گا جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو تمہارے گھروں میں، بے شک اس میں نشانی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں،
تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے میری پیغمبری کی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرنے والا ہوں میں میرے آگے کتاب تورات کی، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کیا گیا تم پر، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پھر ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ یعنی وہ چیز میں اب حلال کر رہا ہوں جو تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے اللہ نے حلال چیزیں تم پر حرام کر دی تھی نا، اب میں وہ سب چیزیں حلال کر رہا ہوں۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پھر اسی کی عبادت کرو اور یہی راستہ سیدھا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہی دعوت دی۔ فلما احس عیسیٰ منہم، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو، کہا کون مدد کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی دعوت کی طرف؟ کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، آپ گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہا تھا۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، یہ حواری کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو اتارا آپ نے، اور اتباع کرتے ہیں ہم اس رسول کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر تو لکھ دے ہمیں گواہوں کے ساتھ جنہوں نے بھی ایمان کی گواہیاں دی ہیں نا، اپنے رسولوں پہ ایمان لانے کی گواہی دی ہے، اللہ پہ ایمان لانے کی گواہی دی ہے، اللہ ان کی فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ دینا۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، اور اللہ نے ایک تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ بے شک میں پورا لے لینے والا ہوں تجھ کو، اور میں اٹھا لوں گا تجھ کو اپنی طرف، اور میں پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے قیامت کے دن تک کے۔ پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان اس معاملے میں جو تم اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی آیت کا ہے نا اسی کی تفسیر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چال چلی، بادشاہ وقت کو ان کے خلاف کیا کہ وہ اس کو صلیب پہ چڑھا دیں، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا اور اپنی جانب اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں قیامت کے دن تک جو آپ کا انکار کرتے ہیں وہ اوپر رہیں گے، جیسے عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے اوپر رہیں گے کسی لحاظ سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، میں عذاب دوں گا ان کو شدید عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اور رہا معاملہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وہ پورا دے گا ان کو ان کا اجر، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالم لوگوں کو۔ ذَلِکَ نَتْلُوهُ عَلَيْکَ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے اور یہ حکمت سے بھرپور یاد دہانی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم علیہ السلام کی، اللہ نے پیدا کیا ان کو مٹی سے، پھر کہا ان سے ہو جا تو پھر وہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی، آدم علیہ السلام کے تو دونوں نہیں تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور اس بنا پہ تم نے ان کو خدائی درجہ دے دیا، تو آدم علیہ السلام کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے نا، تو نہیں تم سوچتے اس بات کو۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر آپ نہیں ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، یعنی جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب حقیقت پہ مبنی ہے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ، پھر جو حجت کرے آپ سے ان کے معاملے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم وحی آ چکا ہے، پھر آپ کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں،
ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم خود آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم دل سے دعا کریں، پھر ہم ڈال دیں اللہ کی لعنت جھوٹے لوگوں پر۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ نجران کا ایک وفد آیا تھا مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جب ان پہ سب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی نا، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں وہی باتیں ہیں، آپ نے دین پیش کر دیا، اللہ کا تعارف پیش کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا دی، ہاں انہوں نے سب کچھ جان لیا لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے آئے، اگر وہ خود جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے، وہ صحیح کر رہے ہیں، تو آ جائے، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آ جائیں اور تم بھی لے کر آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ اور یہ دل سے دعا کرو کہ اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ اس مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ عیسائیوں کا وفد تھا، نجران سے آیا تھا، 70 لوگ کچھ ہے، تفسیر سے یہی پتہ چلتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی واقعہ حقیقی ہے، سچا ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں حقیقت کو جاننے کے باوجود، پھر بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تو آپ ان سے کہہ دو، اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہو، یکساں ہو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہیں ہم عبادت کریں گے اللہ کی، اور نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائے گا ہمارا باز کو رب اللہ کے سوا سے۔ پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں نا، تو آپ کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔ پہلے کتاب سے کہو کہ چلو ہم ایک بات پہ جمع ہو جائیں، ہمارے درمیان وہ برابر ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور تیسری بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ کہاں ہم رب بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کس کو رب بنا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے علماء ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں نا خود ساختہ، جس کو اللہ نے نہیں فرمایا ہے، تو یہ بھی حکم دینے کا حق تو صرف اللہ کا ہے نا، تو یہ اپنی جانب سے حلال اور حرام کا جو حکم دیتے ہیں یہ رب ہی بنانا ہوا نا، تو یہ حق ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ جو حلال اللہ نے قرار دیا وہی حلال ہے، اور جو حرام اللہ نے قرار دیا وہی حرام ہے۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا، ہم مسلم ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون، اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد ہی ہوئی ہے نا، تو کیسے بول سکتے ابراہیم علیہ السلام یہودی نصارہ تھے؟ افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے؟ ہاں تم یہی لوگ ہو، حجت کی تم نے اس معاملے میں جس میں تمہیں علم تھا، پھر کیوں تم حجت کرتے ہو اس کے معاملے میں جس میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، لیکن وہ ایک حنیف مسلم تھے، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ بے شک سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ نسبت رکھتے ہیں، حقدار ہیں زیادہ نسبت کے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سب، اور اللہ تو کارساز ہے ایمان والوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، کاش وہ گمراہ کر دے تم کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں
مگر اپنے ہی نفس کو کر رہے ہیں، مگر ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ جو کسی کو راستے سے بھٹکا رہا ہے یعنی کہ وہ خود ہی صحیح راستے سے بھٹک رہا ہے۔ یا اہل الکتابی، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اور تم تو گواہ ہو نا، تمہارے پاس تو سب اللہ نے نازل فرما دیا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو، خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم چھپاتے ہو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے، تم تمام حق کو چھپا جاتے ہو، اور یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ جان بوجھ کر تم کرتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور بولی ایک جماعت اہل کتاب میں سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والے لوگوں پر دن کے شروع میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ بھی پلٹ کر آ جائیں جو اسلام قبول کر لیے ہیں۔ یہ ان کی ایک سازش تھی جو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ایمان والوں کی مجلس میں شامل ہو جاؤ، اور یعنی کچھ دنوں تک کے تم ان کے ساتھ میں رہنا اور ایمان کو قبول کرنے کی بات کہنا اور بعد میں انکار کر دینا۔ تو اہل یہود تو پڑھا لکھا طبقہ تھا نا، تو جب یہ لوگ اس طریقے سے انکار کر دیں گے تو دوسرے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ سوچیں گے کہ شاید نعوذ باللہ اس دین میں کچھ ایسی بات ہے جو صحیح نہیں ہے، اس لیے لوگ دیکھو اتنے پڑھے لکھے لوگ اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو ان کے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا وہ بھی واپس آ جائیں۔ یہ ان کی سازشیں تھی، اور یہ ایسا سکھا کر بھیجتے تھے اپنے ساتھیوں کو۔ تو اس میں جو ایک آیت ہے نا، قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ آیت جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا الگ کر کے پڑھیں گے نا، یہ جملہ معترضہ ہے اصل میں، تو پھر بات پوری سمجھ میں آ جائے گی، تو وہ میں بعد میں پڑھوں گی قل ان الہدی کو۔ اور یہ سکھا کر بھیجتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہیں تم ایمان لانا مگر جو اتباع کرے تمہارے دین کی، اپنے دین والوں کے سوا کسی کی بات نہ سننا، اور یہ بھی نہیں قبول کرنا کہ دیا گیا ہے کسی ایک کو جیسا جو تمہیں دیا گیا ہے۔ او یحاجوکم، تو پھر وہ حجت کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس اگر تم نے قبول کر لیا تو کہہ دو بے شک اللہ کا فضل، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ نے فوراً ٹوک دیا کہ اپنے دین کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننا، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ بے شک جو ہدایت ہے اللہ کی ہدایت ہے، یہ بات بھی قبول نہیں کرنا کہ جیسا تمہیں ملا ہے، جیسے تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے ویسا قرآن تمہیں بھی ویسا ہی، یعنی ایمان والوں کو بھی ویسا ہی ملا ہے، تو قبول نہیں کرنا، نہیں تو وہ بولیں گے کہ ان کو تو صحیح بات پتہ تھی کہ تورات میں اور قرآن میں اور انجیل میں ایسی کوئی باتیں نہیں تھی، سب رسول کی تعلیمات تھی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب تھی۔ پھر قیامت کے دن جھگڑا کریں گے نا رب کے پاس، تو ایسی آیتیں پچھلے سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے، اگر تم امانت رکھو ایک کنتار کی بھی، یعنی ڈھیروں خزانے کے، ڈھیروں مال کی، وہ لوٹا دے گا اس کو تمہاری طرف، اور انہی میں سے کچھ اگر تم امانت رکھو اس کے پاس ایک دینار نہیں، وہ لوٹائے گا آپ کی طرف مگر جب تک کہ سر پر سوار ہی نہ رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی الزام، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ مطلب کہ اہل کتاب کے دو گروپوں کا ذکر ہے، ایک صالحین لوگ تھے کہ ڈھیروں خزانے بھی بطور امانت ان کے پاس رکھ دیے جائیں تو وہ لوٹا دیں گے، اور ایک ایسا گروپ تھا کہ اگر ایک دینار بھی رکھ دیا جائے تو لوٹانے والے نہیں ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر اللہ تعالیٰ کوئی باس پرس نہیں کریں گے اگر ہم ان کا مال کھا لیں۔
بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں، باس پرس تو ہوگی نا جس نے بھی پورا کیا اپنے وعدے کو اور جس نے تقوی اختیار کیا، پھر بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تقوی یہی ہے نا کہ امانت لوٹا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں پوچھیں گے، یہ ایک عہد ہے، ایک امانت ہے جس کا لوٹانا ضروری ہے، جس کے پاس بھی رکھی جائے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو سودا کر لیتے ہیں اللہ کے عہد کا اور اپنی قسموں کا تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں نہیں حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور انہی میں سے ایک گروپ ہے وہ موڑ لیتا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور انہی میں سے ایک گروپ ہے وہ موڑتا ہے ان کی زبان کو کتاب پڑھنے کے وقت، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ کتاب میں سے ہے اور نہیں وہ کتاب میں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے اور نہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کی تدبیریں تھیں کہ اللہ کی ذمہ داریوں سے یہ فرار کا رستہ اختیار کرتے تھے، اور ایسے جرم کے یہ مرتکب تھے کہ کتاب الہی کو بھی توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے تھے۔ الفاظ کے تھوڑا سا ادھر ادھر پڑھنے سے مفہوم بدل جاتے ہیں، جیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت ہے اور قربانی کا واقعہ ہے، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام انہوں نے کہا کہ ان کی قربانی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق خانہ کعبہ سے بالکل انہوں نے کٹ کر دیا تھا، انہوں نے مکہ کو بکا کر دیا تھا، بکا وادی۔ تو یہ زبان جب کتاب پڑھتے تھے تو زبان پہ ایسا موڑ کے الفاظوں کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، اور لوگ سوچتے تھے یہ کتاب میں سے ہے، یہ ان کے علماء ایسا کرتے تھے، وہ کتاب میں سے نہیں ہوا کرتا تھا، اور کہتے اللہ کے پاس سے یہ ہے، اور وہ اللہ کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باتیں منسوخ کرتے تھے، یعنی ان کے خود ساختہ دین کو وہ اللہ کا نام لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جاؤ بندے میرے اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن وہ تو یہی تعلیم دے گا نا، ہو جاؤ رب والے، وہ جو تم سکھاتے ہو کتاب، اور وہ جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ کسی بشر کی شان نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب اس کو دے دی جائے اور حکمت سے نوازا جائے اور نبوت سے نوازا جائے، پھر وہ لوگوں سے کہ میرے بندے بنو اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ تو یہی دعوت دیں گے کہ لوگوں اللہ والے بنو، اس وجہ سے کہ تم کتاب الہی کی دوسروں کو تو تعلیم دیتے ہو نا، اور خود بھی تو پڑھتے ہو نا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں وہ حکم دے گا تم کو کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، اللہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو رب بنا لو اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا اس کے بعد جب کہ تم مسلم ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تمہاری فطرت میں اسلام کو رکھ دیا ہے، اللہ نے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلم ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہود و نصارہ بنا دیں یا مشرکین میں سے بنا دیں۔ تو جب اللہ نے تم کو مسلمان پیدا کیا ہے تو کیا اللہ تمہیں کفر کی حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے میثاق نبیوں سے کہ جب میں دوں تم کو کوئی کتاب اور حکمت، پھر جب آئے تمہارے پاس کوئی رسول وہ تصدیق کرنے والا پھر تمہارے پاس کی کتاب کی، تو ضرور تم ایمان لانا اس پر اور ضرور تم مدد کرنا اس کی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم لیتے ہو اس بات پر، اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہو
انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر گواہ رہو اور بے شک میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا، اور یہ میثاق تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی تمہارے تعلیمات کی طرح کوئی دوسرا نبی بھی آئے اور وہی تعلیمات لے کر آئے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہے، یعنی ایک امت کے لوگوں کو دوسرے نبی پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں دونوں میں لیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی تو تمہیں ایمان لے آنا ہے۔ تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، یعنی ان کی امت بھی اس وعدے کی پابند ہے۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو پلٹ جاتا ہے اس کے بعد، یعنی میثاق دینے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد آخری نبی پہ ایمان نہیں لاتا ہے، پھر یہی لوگ نافرمان ٹھہرے۔ غیر دین اللہ، کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کوئی اور دین؟ اور اللہ ہی کے لیے تو فرما بردار ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور ناخوشی سے سب توأن اور کرہن اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب فرما بردار ہے جو آسمان میں اور زمین میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے۔ لوگ جو بھی یہ کریں، جو بھی اختلافات کریں، لیکن تم یہ کہہ دو ایمان والوں، تم یہ سب کہہ دو کہ ہم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اور جو بھی کچھ نازل ہوا اللہ کے پیغمبروں پر، سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم کچھ فرق نہیں کرتے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، پھر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے وہ ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان لانے کے بعد، اور انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ ہدایت کا راستہ نہیں کھولتے ہیں جو ایمان تو لے آئے تھے نا تورات اور انجیل پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جیسے واضح نشانی تھی جو ان کے صحیفوں میں پہلے سے لکھی تھی۔ تو یہ لوگ ظالم ہیں جو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا ہے۔ اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کی سزا کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، ہمیشہ رہیں گے اس عذاب میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، پھر بے شک اللہ غفور رحیم ہے، یعنی وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان لانے کے بعد پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں، پھر ہرگز نہیں قبول کرے گا اللہ ان کی توبہ، اور یہی لوگ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ایک نبی پہ ایمان لائے دوسرے نبی کا انکار کر دیا، یا منافق تھے جو منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، تو وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ ایسے لوگوں کی جو مرتے دم تک کے ایسے رہیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں اور کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ توبہ ان کی قبول
جو اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اپنی اصلاح کر لیں، اور اصل میں یہی لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور جو مر گئے اور جو کافر تھے، پھر ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کر سونا، اگر وہ اپنے بدلے میں دے دے اس کو، یعنی کتنا بھی دے دے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے جو مرتے دم تک کفر کی حالت میں رہے۔ زمین بھر کر سونا مراد یہ ہے کہ کتنا بھی دے دے، کچھ بھی کر لے، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہوگا نہیں کہ زمین بھر کر سونا دیا جائے، ایک بطور مثال سمجھایا جا رہا ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔